للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن پاک کا 25واں پارہ چل رہا ہے اور سورۃ الزخرف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس کے فضائل اور تعارف اور مضامین ہم نے پڑھے تھے سورۃ الزخرف کے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلے کو آغاز کرتے ہوئے 8 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور 9ویں رکوع سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کریں، کلام پاک کو ساتھ میں اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھ کر اسے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور دعا کریں کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، توفیق دے۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں ان سب چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے عن قریب راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اس ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق اور واسطہ سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس سے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں سے کسی بڑی آدمی یعنی کسی ودیر ہے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہے بعض غریبوں کا مذاق اڑائے؟ یہ غربت کا مسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا
یتکئون، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے یعنی بیٹھتے. وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور چاندی کے اوپر سونے اور جوہرات کی آرائش بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. مطلب دنیاوی کے لحاظ سے بتا رہا ہے کہ یہ سب دنیاوی کی چیزیں ہیں، آخرت کا مزہ تو زیب و زائش تو اللہ کے پاس ہے، حقیقی ہے، وہی حقیقی ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جبکہ تم عمر بھی ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو، ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہے راہ ہدایت دکھائیں گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں. یہ تمام چیزیں پیارے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ قرآن کو یہ سب چھوڑ دیے، دنیاوی قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کی عظیم شرف ہے، اور لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار کیا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسی وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلے مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور وہ کہنے لگے اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کی قوم نے کیا کہا ہے؟ جادوگر کہا، اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو وہ قیامت کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے، اپنے واقعہ کئی بار سماعت کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں جادوگر کہتی تھی، ان کے بتائے ہوئے فرمان کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلاتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ کب آئے گا پورا.
قیامت کے بارے میں بار بار وہ تذکرہ کرتی تھی۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا اے میری قوم، کیا ملک مصر میں میرے قبضے میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میری محلت کے نیچے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہے کیا میری نہیں ہیں؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقعت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا فخر سے کہ میں میرے قوم، کیا ملک مصر میرا قبضہ نہیں ہے، میرے جو محلات کے نیچے سے بہرے نہیں ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے؟ حقیقت کیا میں وہ حقیر بندر، موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے پھر کہ حقیقت جو صاف بھی طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ فرعون اپنی قوم سے رجوع ہو کر کہہ رہا ہے، رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کمتر یہاں پر بتا رہا ہے۔ تو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے، اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر بے ترپے کیوں نہیں جا جاتے؟ تو اس طرح اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی تمام جہانوں کا مالک ہوں، نعوذ باللہ۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، پس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے، یہ تمام چیزیں گستاخی ہے، اپنے رسول کو وہ لوگ گستاخی کر رہے تھے، اپنے رسول کے پیغام کو مذاق اڑا رہے تھے، پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رکھے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلے لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا۔ اللہ کے رسول پر جب وہ غصہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں پکڑ میں لے کر تمام قوم کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثل للآخرین، سو ہم نے انہیں کیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو ہم سب کے لیے وہ ایک عبرتناک واقعہ ہے جو ابھی بھی اگر ہم اپنے رسول کے پیغام کو، رسول کے فرمان کو نہیں سنیں گے، جھٹلائیں گے تو خدا نخواستہ اللہ گرفت میں لے لے گا۔ اللہ جس طرح معاف کرنے والا ہے اسی طرح اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پیارے نبی کے پیغام کو، رسولوں کے پیغام کو عمل کرنا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت کریں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کہتے ہیں آیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گی، پس تم
ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ جو نیک گزار بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں، انہی کی دوستی کام آئے گی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے مقرب بندوں آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون، ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دودھ چلایا جائے گا اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہے گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پرہیزگاروں یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ان کے اعمال کے صلہ میں جو تم انجام دیتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب تک جنت کا تذکرہ ہوا، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان آیتوں کے ترجموں کو آپ غور کر کے سنیں اور اس جنت کا طلب رہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور پرہیزگار اللہ کا فرمانبردار بندہ بننا چاہیے۔ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو پیشن گوئی ہو رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، تمام چیزیں ہمارے حق میں آمین کرے۔ اور اب اس کے بعد مجرم لوگ جو دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہے گا۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ داروغ جہنم کو پکاریں گے اے مالک آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے، وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو، کیونکہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ عذاب کو برداشت نہیں کر کے موت طلب کریں گے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے یعنی کفار
مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر اس نے وہ لوگ نے پیارے نبی کے طرف کچھ تدبیر کچھ پلان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بہترین پلان کرنے والا ہے، پختہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بیچ بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجئے کہ اگر بے فرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیلتے رہیں حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پا لیں گے جس کا اس نے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم، اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ والیہ ترجعون، اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں گے انہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کی یہ کہ یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلدی ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ ان آیتوں میں آج ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح جنت کے بارے میں، جنت میں جو نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے بتائی جائے گی وہ تذکرہ ہوا، اور جہنم میں جس کا عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد کافر لوگوں کے جو کافر لوگ جس طرح پیارے نبی کو چھٹلا رہے ہیں ان سب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں جو پچھلے قوم نے جھٹلائے تھے اور انہیں عذاب نے پکڑا تھا۔ آخری آیتوں میں بھی یہی تذکرہ ہوا کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے اس پر فالو کریں، عمل کریں۔ 25واں پارہ کا ہم نے 13 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ زخرف بھی اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورۃ دخان سے آغاز کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کا تعارف پڑھیں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پر کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ جو بھی سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد پورا فرما دے، یا اللہ جن کا نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، اور جو یا اللہ عذاب کا تذکرہ ہوا یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، بچائے میرے مولا۔ ہمیں تجھے پہچان نہیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تیری طرف رجوع ہونے والا بنا دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، والدین کے، اساتذہ کے، امت مسلمہ کے ہر ایک کی فرض کی مغفرت فرما دے۔ ماہ رجب چل رہا ہے میرا مولا، اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دے، سائے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.